السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے شعبان کی فضیلت، پارٹ نمبر 1۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان کی اپنی برکتیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ شعبان کی فضیلت، شعبان کے مہینے کے بارے میں، کہ اس کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بھی بہت اہتمام فرماؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان کے چاند تاریخوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کی آمد کا حساب لگانا آسان ہو سکے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 687۔ یعنی رمضان کے صحیح حساب کے لیے شعبان کا چاند اور اس کے تاریخوں کو خصوصیت سے یاد رکھا جائے۔ جب شعبان کی آخری تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں، شعبان میں، ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور عنایت ربانی اور ربانی لہروں کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے ہی شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ گویا شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہنا چاہیے۔ اسٹارٹر، کھانے میں اسٹارٹر ہوتا ہے نا، وہ دعوت کرتے ہیں ابھی اسٹارٹر ہم تو یہی سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رمضان کا اسٹارٹر یہی ہے، شعبان کا مہینہ، ابھی سے تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک پوائنٹ اور بتاتا ہوں، شعبان، شین آ گیا، بیچ میں رمضان آ گیا، اس کے بعد شوال، شین آ گیا۔ اس کی بھی کچھ اہم پوائنٹیں بعض لوگوں نے لکھی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں بھی شین، وہاں بھی شین، بیچ میں رمضان، تو یہ شین کا بھی کچھ جوڑ لوگوں نے ملایا ہے۔ چلو میں حدیث سے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھنے پہ آتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 736۔ گویا یہ کہ شعبان کے مہینے میں تیاری شروع کر دے آدمی۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اب میرے ساتھ کیش بزنس کر لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی اور ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔